السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوق آگہی گروپ کے عزیز ساتھیوں، آج کا پروگرام ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں موجودہ صورتحال اس آڈیو لیک کے بعد جو جماعت احمدیہ میں اندرونی طور پر پیدا ہوئی ہے، ہم اس کو سمجھنے اور اس کا تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے اس کا جو نام تھا اس پروگرام کا یہ رکھا گیا کہ کوئی دیوار برلن ایسی نہیں جسے توڑا نہ جا سکے۔ دیوار برلن کیا تھی اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا محترم اکبر چودھری صاحب بتائیں گے کہ وہ دیوار جس نے جرمنی کے دو حصوں کو علیحدہ کیا ہوا تھا، تو نفرت کی دیوار جو ہوتی ہے وہ دیوار برلن سے بھی زیادہ بلند اور مضبوط ہوتی ہے۔ تو ایک نفرت کی دیوار جو ہے اس کو بھی شاید اس کے بھی توڑے جانے کا وقت آ گیا ہے، جہاں اپنوں سے ہی اپنے نفرت کرتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گی کہ اکبر چودھری صاحب مختلف اینگل سے اس صورتحال کا جائزہ لیں اور اس کے اوپر اپنا تجزیہ پیش کریں جو صورتحال اپیئر ہوئی ہے یہ ندا والی آڈیو کے لیک ہونے کے بعد۔ جی ویلکم محترم مہمان خصوصی جناب حافظ اکبر چودھری صاحب، تشریف لائیے۔ السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ دعوت کا۔ موضوع بہت سنجیدہ ہے اور اس کی مناسبت سے پہلے میں اپنا اوور ویو جو ہے وہ پیش کروں گا اور اس کے بعد ایک ایک چیز کے اندر مزید ڈیٹیل میں جائیں گے۔ اگر آج وقت نہ رہا تو انشاءاللہ کسی اور سیشن میں کر لیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو دیواریں ہوتی ہیں یہ ایک کرٹیکل ماس کی محتاج ہوتی ہیں۔ ایک خاص پرسنٹیج یا فیصد لوگ جو ہیں وہ جب سمجھ لیتے ہیں کہ یہ دیوار نہیں گر سکتی تو وہ نہیں گرتی، اور جب وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اب بسیدہ ہو چکی ہے اور غیر ضروری ہو چکی ہے تو وہ اس کو آنن فانن گرا دیتے ہیں۔ جماعت کے لیے اب یہ وہ وقت ہے۔ نقصان بہت ہو چکا ہے۔ اب تک تقریباً ایک ماہ کے اندر یہ امید تھی کہ کوئی وضاحت آگئی ہوگی، جس طرح مرزا محمود صاحب اپنی ڈے ٹو ڈے کارروائیوں کی وضاحت دے دیتے تھے۔ جب فخر الدین ملتانی صاحب کا مرڈر ہوا اسی خطبے میں انہوں نے اس کی وضاحت دی۔ اسی طرح مرزا حافظ احمد بھی وضاحت دے دیا کرتے تھے جو واقعات ہوتے تھے۔ اسی طرح مرزا طاہر احمد صاحب جب ان کے خاندان میں کوئی مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے اس کی وضاحت کر دی۔ عوام الناس کو آپ کانفیڈنس میں رکھتے ہیں، اور جو ہے ابھی یہ جو وضاحت نہیں آئی اس کی وجہ سے ایک irreversible ڈیمیج ہو گیا جماعت کو، جماعت احمدیہ قادیانیہ کو۔ ابھی 50% ڈیمیج ہو چکا ہے۔ اب یہ ہے کہ جب 50% سے زیادہ ڈیمیج ہو جائے، خواہ کسی بلڈنگ کو ہو، خواہ کسی دیوار کو ہو، یا خواہ کسی کی ٹانگ کو ہو، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، بوسیدہ عمارت کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو دیوار جو ہے وہ جن لوگوں کو سیپریٹ کیا ہوتا ہے وہ 50% سے اوپر لوگ سمجھ لیں کہ یہ دیوار گرنی ہے تو وہ خود ہی اس کو گرا دیں گے۔ تو آج میری اپیل ہے اپنے احمدی قادیانی بھائیوں سے اور بہنوں سے کہ اب آپ اس کو غور سے تجزیہ کریں اور تجزیہ کر کے اس دیوار کو سوچیں کہ یہ گرنے والی ہے کہ نہیں۔ ڈیمیج ہو چکا ہے، وہ irreversible ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس میں آگے وضاحت میں جائیں گے۔ اب جب دیوار گرتی ہے تو وہ کسی کا نقصان نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ جماعت جو ہے اس کو نقصان پہنچے گی، تو امت مسلمہ میں ایک ویکسین کا کام کرتی ہے تاکہ آئندہ جو ہے وہ کسی کو نبوت کا دعویٰ کرنے کا یا اس کے قریب بھی جانے کا خیال ہی پیدا نہ ہو، تو کسی نہ کسی شکل میں یہ زندہ رہنی چاہیے، یا اس قسم کے آئیڈیاز تاکہ وہ ایک قسم کا ویکسین کا کام کریں۔ مگر یہ جو کوتاہیاں اور غلطیاں یہ موجودہ لیڈرشپ سے ہو رہی ہیں، ان کا اب کوئی ریورسیبل یا کوئی واپسی کا رستہ روز بروز ہر گھنٹہ مفقود ہوتا جا رہا ہے، فنش ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے ہم بحث شروع کرتے ہیں مرزا غلام احمد صاحب سے۔ مرزا غلام احمد صاحب نے اپنے اینڈ آف کیریئر میں مولانا محمد علی کی طرح مرزا غلام احمد بھی آخری چند سالوں میں یہ بات سمجھ چکے تھے
کہ وہ جس رستے پہ چڑھ چکے ہیں اس سے انہوں نے بیک پیڈل کرنے کی کوشش کی، بلکہ آخری 1.5 سال میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ لفظ نبی بھی ہٹا دو اور باقی مذاہب کے ساتھ ہمارا کوئی ویر نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ. ایک آدھی ان پبلشڈ ان کی تحریر بھی آئی ہے ان کی وفات سے چند گھنٹوں پہلے کی، جس کے اندر انہوں نے یہ بیک ٹریک کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ان کی بیک ٹریکنگ جو ہے یہ شروع کہاں سے ہوئی؟ مرزا غلام احمد صاحب نے رسالہ الوصیت میں اور تمام قادیانی بھائیوں کو اور بہنوں کو گزارش ہے کہ انہوں نے خلافت کا ذکر نہیں کیا. انہوں نے ایک کمیٹی بٹھائی تھی اور وہ کمیٹی جو ہے صدر انجمن کمیٹی جو ہے وہ افیئرز کا اور بہشتی مقبرے کا خیال رکھے گی. انہوں نے اشاعت اسلام کی ذمہ داری ان پہ لگائی تھی اور اپنی جماعت کی جو ہے بیعت لینے کا بھی انہوں نے اس کے اندر کہا تھا، جس کے ہاتھ پر 40 لوگ اکٹھے ہو جائیں وہ بیعت لے لے. جماعت احمدیہ قادیانیہ نے الوصیت کو پس پشت پھینک کر ایک خاندان نے مرزا محمود احمد اور ان کے نانا امیر ناصر نواب نے مل کر اس کو 1914 میں ہائی جیک کر لیا. یہ ایک فیکٹ ہے. یہاں تک لاہوری لوگ صحیح ہیں، اس کے آگے لاہوریوں کی کیا کمزوریاں وہ الگ ہیں. جب انہوں نے اس کو ہائی جیک کیا تو نہ انہوں نے صدر انجمن کی سپریمیسی قائم رہنے دی. اگر آج صدر انجمن ہوتی اور پاورفل ہوتی تو وہ خلیفہ کو معطل کر دیتی یا وہ مل کے کوئی مشورہ دے دیتے. یہ اس کا ڈائریکٹ رزلٹ ہے. یہ 108 سال کے بعد اس کا ڈائریکٹ رزلٹ آ رہا ہے رسالہ الوصیت کو اگنور کرنے کا. اب میں دوسری عرض کروں گا آپ سے کہ جب ان کو پتہ چلا، اس وقت احساس ہوا مرزا غلام احمد صاحب کو کہ وہ اس وقت میں جو ہے ان کا اس چیز سے وہ مرزا غلام احمد صاحب کو احساس ہوا کہ وہ بہت حد پار کر چکے ہیں کئی چیزوں میں اور مسلم امہ ان سے دور ہو جائے گی اور جماعت کی وہ ڈائریکشن جو چاہتے تھے وہ نہیں بنے گی. تب انہوں نے قدرت ثانیہ کا کہا کہ انتظار کرو کہ وہ قدرت ثانیہ تمہارے تک آئے. وہ قدرت ثانیہ خلافت نہیں تھی. اس بندے نے ایک کتاب خلافت کے بارے میں بھی لکھی ہوئی ہے. اس کو خلافت کا علم تھا، اس نے خلافت نہیں آنے دی. اس نے بیعت کرنے والا خلیفہ بھی نہیں کہا. اس نے کہا بیعت کسی بھی جگہ 40 لوگ جس کے ہاتھ پر جس کو اچھا افسر سمجھے وہ میرے بہاف پہ بیعت لے لے. نہ انہوں نے بیعت دی کسی خلیفہ کو، نہ انہوں نے اتھارٹی دی. انہوں نے کہا کہ آپ صرف اور صرف قدرت ثانیہ کا انتظار کریں. تو آج میں آپ کو یہ راز بتاؤں کہ اگر یہ جماعت دوبارہ کھڑی ہونی ہے، اگر یہ بوسیدہ عمارت دوبارہ کھڑی ہونی ہے تو اس کو گرا کے دوبارہ بنایا جائے گا، اور وہ قدرت ثانیہ کا جو کانسیپٹ تھا مرزا غلام احمد کے ذہن میں وہی اس کو لے کے آ سکتا ہے. موجودہ نظام کے اندر، موجودہ خاندان کے اندر نہ کوئی شخص بچا ہے، نہ کوئی اخلاق بچا ہے، نہ کوئی دنیا کا علم بچا ہے، نہ کوئی دنیاوی علم بچا ہے. اب صورتحال کیا ہے وہ میں اب آپ سے واضح کروں گا کہ اس وقت اتنی بری صورتحال جماعت احمدیہ قادیانیہ کی کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی، اور وہ کیوں میں یہ آج یقین سے کہہ رہا ہوں کہ 50% irreversible ڈیمیج ہو چکا ہے جس کی تلافی ممکن نہیں ہے. اب صرف اور صرف اگر جو مرزا غلام احمد کو مانتے ہیں، اور میں اس کو اپنے موقف کو آج ہلکا کر دیتا ہوں. پہلے میں کہتا تھا کہ آپ مرزا غلام احمد کو کذاب کہیں تو پھر ہی آپ اس سے آپ کی جان چھوٹتی ہے. میں کہتا ہوں آپ آج کذاب نہ کہیں، آپ آج مجذوب کہہ دیں. یہاں تک بھی ہے کہ مجذوب آدمی جو ہوتا ہے اس کو ہوش نہیں ہوتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، مگر جب ان کو پتہ چلا کہ وہ غلطیاں کر چکے ہیں تو انہوں نے پھر وہ قدرت ثانیہ دی، اور یہی وہ قدرت ثانیہ ہے جو اس کو دوبارہ کھڑی کر سکتی ہے. اگر وہ دوبارہ آئی 30 سال 50 سال بعد، پر یہ عمارت گرنی اب مقدر ہے. اس کو اب کوئی بچا نہیں سکتا. یہ جو مرزا خاندان کی خلافت تھی اس کو کوئی اب بچا نہیں سکتا. تو مجھے تو یقین نہیں ہے مرزا صاحب کی قدرت ثانیہ آئے گی کہ نہیں آئے گی، چونکہ میں تو ان کا فالوور نہیں ہوں. اگر آپ ان کے فالوور ہیں تو آپ اس کو لے کے آگے چلیں. اب یہ کیوں ایسے ہوا اور کیسے ایسے ہوا؟ پہلی بات تو یہ کہ کلٹ، اور لفظ کلٹ پہلی دفعہ میں نے 2003 میں استعمال کیا تھا.
جماعت کے لیے. یہ کلٹ جو ہوتے ہیں یہ ان کے اندر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ریسکلز اینڈ فولز. ایک انگریز ربا آیا تھا احمدی ہو کے، اس نے جا کے واپس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ وہاں پہ دو طرح کے لوگ ہیں، ریسکلز ہیں یا فولز ہیں. ریسکل کہتے ہیں وہ جن کو پتہ ہے کہ اندر سے گند کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور بے وقوف اور فولز وہ ہیں، فولز وہ بے وقوف ہیں جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ جو ریسکل ہوتی ہے نا، جو اوپر کے 10 15 لوگ 20 لوگ 25 لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہے ساری کھیل کیا ہے. پھر جو اوپر کا کرپٹ لیڈر ہوتا ہے اس کو ان ریسکلز کو، ان کرپٹ لوگوں کو دینی پڑتی ہے چھوٹ، کیونکہ وہ اس کے کانے ہوتے ہیں، وہ اس کے کانے ہوتے ہیں. یہ کوئی صحت مند نظام نہیں ہوتا، کوئی کمیٹی یا کوئی شورا یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کے اندر جو ہے وہ کوئی مشورے سے بات ہو سکے. اوپر سے گند آتا ہے اور جو گند کو آگے پھیلاتے ہیں، جو نا انصافی کو، ظلم کو آگے، بربریت کو آگے پھیلاتے ہیں، وہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ریوارڈ دی جاتی ہے. اور ہر کلٹ میں یہ ریوارڈ کسی نہ کسی قسم کے سیکس سے دی جاتی ہے. سیکسول جرم جو ہے ان کو کور اپ کیا جاتا ہے. آج آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس جماعت میں جو پچھلے 70 سالوں سے مرزا محمود احمد کے دور سے کبھی میں نے اس کو اہمیت نہیں دی جو ان کے اوپر سیکشول الزام لگے، مگر آج یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بھی کلٹ باقی کلٹس کی طرح، جو مطلق العنان ایک جو ہوتا ہے اس کا جو سربراہ ہوتا ہے، اس نے اپنے جو وزیر ہوتے ہیں جو کہ سچ پہ نہیں ہوتے، جن کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو وہاں پہ ان کو لازمی پیسے سے اور سیکس سے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم 2 4 ظلم کر لو، 2 4 خاندان برباد کر دو، خیر ہے. کوئی انصاف نہیں ہے. اب جب سے ان آغاز تمدن انسانی تمدن کے آغاز سے لے کر آج تک صرف وہ اور وہ حکومت قائم رہی ہے، یا وہ تنظیم قائم رہی ہے، یا وہ ریاست قائم رہی ہے، بے شک وہ ایک گاؤں کی ہو یا شہر کی ہو یا کہیں کی ہو، جس نے اپنے عوام کو باہر سے محفوظ کیا اور اندر انصاف دیا. بادشاہ ہو، پارلیمنٹ ہو، کچھ ہو، یہ جو لیڈرشپ ہے یہ نہ آپ کو باہر سے محفوظ رکھ سکی ہے اور نہ یہ اندر انصاف مہیا کر سکی ہے. لہٰذا یہ بذات خود ایک کرپٹ نظام ہے جو چل ہی نہیں سکتا تھا. اور اس کو 70 سال سے، اور بعض لوگ 50 سال سے، اور بعض لوگ 20 سال سے، اور بعض لوگ 19 سال سے، 2003 مرزا مسرور کے آنے کے بعد یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وقت آئے گا. ایسا نظام تاریخ انسان میں نہیں چل سکتا جو انصاف مہیا نہ کر سکے. اور یہ تو وہ نظام ہے جو کہتا ہے کہ آپ پولیس کے پاس نہ جائیں، آپ عدالتوں کے پاس نہ جائیں، ہم انصاف دیں گے، اور اپنا انصاف کا نظام صفر ہے. پھر کہتے ہیں جی ہم عافیت کا حصار ہیں، دنیا میں ظلم ہے، اور ظلم سب سے زیادہ ظلم کرنے والا وہ ہوتا ہے جو انصاف نہ دے. اسلام کی ترقی 1000 سال کے اوپر، اور خلافت راشدہ سے لے کر، عباسیوں سے لے کر خلافت عثمانیہ تک، اسلام کی ترقی صرف ظلم کے خلاف ہوئی. قرآن کریم دیکھ لیں، ظلم اور ظلم کے خلاف ہے، ظلم کے خلاف ہے اور انصاف کے حق میں ہے. اور جہاں پہ ظلم ہوگا اور انصاف نہیں ہوگا، اور جتنا بھی لوگ اس کو چھپاتے آئے اور اس سے انکار کرتے آئے، اب وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا. اس لیے کوئی عاقل شخص اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ظلم کا نظام یا تو ٹھیک ہو سکتا ہے اندر سے، اور یا یہ کوئی دنیا کو کچھ دے سکتا ہے. اب یقین کریں اس وقت دنیا کے 203 سے اوپر ممالک کے اندر، اور صوبے اور ان کی ریاستوں اور گاؤں کے اندر، ایک بھی ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی فریاد لے کر آئے اور اس کی فریاد پر کوئی کارروائی کرنے کا کوئی نظام نہ ہو، اس کو صرف دبانے کا نظام ہو. ایک بھی ایسا کوئی مجھے ڈھونڈ کے دکھا دے. بے شک وہ بعد میں مسئلے کو گول کر دے، مگر ایک دفعہ سنوائی ہوتی ہے، پاگل کی بھی سنوائی ہوتی ہے. یہ وہ نظام ہے کہ جس کے اندر سنوائی نہیں ہے اور ظلم ہی ظلم ہے. اور اگر کوئی شک تھا تو وہ اب نہیں رہا. ایک کہانی ہے جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ بادشاہ کے کپڑے ہی نہیں، ایک بادشاہ تھا، اس کو بڑے اچھے کپڑے پہننے کا شوق تھا. تو 2
آگے کپڑا بننے والے وہ کہتے ہیں جی ہم ریشم کا کپڑا بنتے ہیں، ایسا کپڑا جو صرف عقلمند لوگوں کو دکھائی دیتا ہے۔ یہ وہ سٹوری ہے اس جماعت احمدیہ قادیانیہ کی، جو کہتی تھی کہ ہمارا نظام صرف ان کو سمجھ آتا ہے جن میں عقل ہے، جن کا دل مائل ہے، جن کے اندر اطاعت کا جذبہ ہے، باقی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ یہ وہ لباس تھا، یہ ننگا لباس تھا۔ وہ بنتے رہے بنتے رہے بنتے رہے، ایک دن بادشاہ کو انہوں نے، اب بادشاہ خود ماننے سے انکار کرتا تھا کہ میں بھی بیوقوف ہوں، مجھے یہ دکھائی ہی نہیں دیتا۔ اور وہ ایک دن انہوں نے اس کو بادشاہ کے کپڑے اتارے اور اس کے اوپر ایسے ہاتھوں سے ایک خیالی قسم کا چادر لباس ڈال کے اس کو باہر بھیج دیا۔ اب ساری عوام کھڑی یہی کہہ رہی کہ ہم کوئی بیوقوف ہے، وہ کہتے واہ 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 کیا ریشمی لباس ہے۔ وہاں ایک لڑکی کھڑی تھی یا ایک بچہ کھڑا تھا، اس کو یہ لڑکی ہی سمجھ لے، چھوٹی بچی، جس طرح ندا و نثر تو 36 سال کی ہے مگر ان کو بچی ہی سمجھیے۔ اس نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا بادشاہ ننگا۔ جب اس نے کہا بادشاہ ننگا تو ساری قوم کی آنکھیں کھل گئیں کہ جو اس اطاعت کے اور اس عقیدت کے جذبے میں تھے کہ ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نظام سے ہٹ گئے ہیں، ہمیں کوئی یہ نہ کہے۔ سب کے دلوں میں شک تھے، مگر وہ ایک بچی کی آواز تھی جس نے سب کی آنکھیں کھول دی اور کہا یہ بادشاہ تو ننگا ہے، اس کو تو نہ بات کرنے کی تمیز ہے، نہ اس کو انصاف کا علم ہے، نہ اس کو دین کا علم ہے، یہ تو صرف ایک سوائے لوگوں کا پیسہ چوسنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ اب اس وقت جو دھڑے بنے ہوئے ہیں جماعت کے اندر، وہ اگر نظریاتی دھڑے ہوتے تو ہم آج کہتے کہ چلو جماعت زندہ ہے، کسی نظریات پر بات ہو رہی ہے، پر وہ نظریاتی دھڑے نہیں ہیں، وہ صرف پیسے کے لیے ہیں۔ خالد محمود شاہ اگر پچھلے 15 سال سے ٹرائی کر رہا ہے اگلی خلافت پہ قبضہ کرنے کی، اس نے وہ پیمفلیٹ ربا میں بانٹے کہ اس خلیفہ معطل بھی ہو سکتا ہے، اور اس نے اور اپنے ایجنٹ بٹھائے اور اس نے اپنا پیسہ اکٹھا کیا، یہاں تک کہ خلیفہ وقت مرزا مسرور احمد صاحب اس کے کانے ہو گئے اور وہ اس کے آگے نہیں بول سکے۔ اور بقول ندا نصر وہ کمپرومائزڈ ہیں۔ کمپرومائز وہ ہوتا ہے جس بندے کی انٹیگریٹی نہ رہی ہو، وہ اب سچ بول نہ سکتا ہو۔ اور یہ جو ملک کے ہوتی ہیں پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر وغیرہ، ان کو یہ جو ہوتی ہیں ایجنسیاں، یہ ہمیشہ غور کرتی ہیں کہ یہ کہیں کمپرومائز تو نہیں ہو گیا، یعنی کہ اس کی کوئی ایسی چیز کسی اور کے ہاتھ، کسی اور ملک کے ہاتھ تو نہیں آ گئی کہ وہ اس کو استعمال کر سکیں۔ مرزا مسرور اب ٹوٹلی کمپرومائزڈ انسان ہے، اور خالد محمود شاہ اور جو باقی دھاڑ گروہ ہیں وہ صرف آپ کے پیسے کے اوپر گدوں کی طرح، جس طرح گد ایک مردار گوشت پہ آتی ہے، اس طرح وہ آپ کے پیسوں پہ ہے۔ ان کے کوئی نظریات نہیں ہیں، ان کا کوئی علم نہیں ہے، ان کا کوئی پلان نہیں ہے، اور اسی لیے جماعت خاموش ہے۔ آج آپ سن لیجئے، اس وقت تقریباً 3-3.5 ہزار خاندان رہ گئے ہیں جن کو یہ مخلصین کہتے ہیں، جو چندہ دیتے ہیں پوری دنیا میں۔ وہ 2000 بھی رہے ہیں، 1000 رہ جائیں، 500 بھی رہ جائیں، ان کو کوئی فکر نہیں۔ 500 لوگوں بھی مفت کا پیسہ دیتے رہے، ان کا کیا جاتا ہے؟ مارے مفت دلے بے رحم، ان کا کچھ نہیں جاتا، کیونکہ ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی پبلیکیشن نہیں ہے، کوئی اسلام نہیں پھیلا رہے، یہ صرف چندوں کے اوپر ہیں۔ اور انہوں نے اتنی پراپرٹیز بنا لی ہیں، مرزا مسرور نے بھی مرزا شریف احمد فاؤنڈیشن کے ذریعے بنا لی ہے، خالد محمود شاہ نے بھی بنا لی ہے۔ جب بندے کے پاس علم نہ ہو، ڈرائیو نہ ہو، نظریات نہ ہو، خالی پیسے کی ہوس ہو اور پیسہ بن گیا ہو، تو وہ کیوں جواب دے، وہ کیوں وضاحت کرے؟ ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اسی دن کے تو انتظار میں انہوں نے اپنی پراپرٹیز بنائی تھی، وہ دن آ گیا جب لوگ بچ گئے، ٹھیک ہے، کچھ بے وقوف بچ گئے تو ٹھیک ہے، نہ بچے تو نہ صحیح۔ مرزا طاہر احمد تو جامعہ بنا گیا، وقفے نو کر گیا۔ وہ جس طرح ہدا نے کہا کہ ایک وائبل جماعت آپ کو دیکھے گیا مرزا مسرور کو، اور آپ نے وہ ضائع کر دی، اس پر بھی غور کریں، اس پر بھی غور کریں۔ خلفاء اور یہ لیڈرز کے بعد ندا کا اور اس کی فیملی کا نام آتا ہے، جو دونوں طرف سے مرزا غلام احمد آن جہانی کے جو ہیں وہ کی اولاد ہے، ان کو نہیں دکھ ہوگا تو کس کو دکھ ہوگا؟ مگر یہ وہ جو جامعات کا اور جو وقف نو کا نظام تھا،
اس سے اس وقت تقریباً 1500-1600 لوگ نکل کے پاس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ربا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹورانٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام ہی کوئی نہیں، کام ہی کوئی نہیں، کام ہی کوئی نہیں۔ اس کی وجہ سے اکانومی خراب ہو رہی ہے وہاں پہ ہوا کی، کیونکہ وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کام رہ ہی نہیں گیا۔ کام تو صرف اب رہ گیا پیسے اکٹھے کرنا، کسی قسم کا کوئی پلان نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی تحریک نہیں ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسی مرزا فیملی میں سے یا اسی الیکشن کے سسٹم میں سے کوئی اور نیا بندہ آئے گا تو وہاں آپ کو 100% مایوسی دوں گا۔ جماعت کو ڈیمیج کی تو 50% میں نے آپ کو گارنٹی دی ہے، مگر اس کی 100% دیتا ہوں کہ اس نظام میں سے اور اس الیکشن سسٹم میں سے جو ہے کوئی ایسا شخص نہیں آ سکتا اب جو اس کو ریورس کر سکے۔ مرزا ناصر احمد اور مرزا محمود احمد نے اس کی فاؤنڈیشن رکھی، اور یہ آج اب ہم جو ہے وہ اس کا پھل کھا رہے ہیں کہ اس نظام میں سے وہ نہیں آ سکتا۔ تو مرزا طاہر احمد صاحب کے وقف نو بنائے ہوئے اور جامعہ احمدیہ کے پاس شدہ مربیان ایسٹ میں اور ویسٹ میں فارغ بیٹھے ہیں، کوئی کام نہیں، اور وہ سوائے استحصال کے لوگوں کا مبینہ طور پر ریپ، ظلم، اپنی طاقت کے نشے میں فضول سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اب عوام الناس کہ آج ایک احمدی قادیانی کا جس حقارت سے ان کا خلیفہ ان کو دیکھتا ہے، جس حقارت سے یہ مربیان ان کو دیکھتی ہیں، اور کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ تم بیوقوف ابھی بھی رہ گئے ہو، ابھی بھی تم یہاں پڑے ہوئے ہو، آدھی دنیا چھوڑ گئی تم یہیں پڑے ہوئے ہو۔ تو آج میں آپ سے صرف یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس وقت منافقت میں پا رہے ہیں تو جلد اس منافقت سے نکل جائیں۔ جب آپ منافقت کا شکار ہوتے ہیں تو ضمیر آپ کو منافقت پہ زیادہ دیر رہنے نہیں دیتا، یا وہ خود مر جاتا ہے، یعنی کہ آپ کا ضمیر مر جائے گا اور آپ اس منافقت کے اندر دلدل کی طرح پھنس جائیں گے، یا وہ آپ کی جان لے لے گا۔ آپ کو نفسیاتی امراض، آپ کو جسمانی امراض، جتنی دیر تک منافقت میں رہیں گے آپ کو وہی اعتراض۔ اب یہ عافیت کا حصار نہیں رہا، اب یہ ظلم و بربریت ہے، اور یہ کلیئرلی واضح طور پر کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ اب آپ کے پاس، آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی، اولاد دی، دوست دی، اپنی اولاد کو یہ نظام دے کے جائیں گے؟ آج بھی سوچ لیں۔ اور اگر آپ کے دل میں ابھی تک مرزا خاندان سے محبت اور عقیدت ہے، اللہ آپ کو اس پہ قائم رکھے، مگر اگر آپ کے دل میں کچھ تذبذب ہے تو منافقت کی زندگی نہ گزاریں، ورنہ آپ اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو برباد کر کے چھوڑیں گے۔ یہ قانون قدرت ہے، جس طرح قانون قدرت ہے کہ جو انصاف نہیں دے سکتا وہ تنظیم اور وہ ادارہ اور وہ ریاست اور وہ گاؤں فنش ہو جاتے ہیں، اسی طرح قانون قدرت ہے کہ منافقت جو ہے انسان کی، وہ یا اس کا ضمیر مار دے گی، یا وہ اس کو اور اس کی اگلی آئندہ آنے والی نسلوں کو مار دے گی۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اتنے مربیان یا وقف نو والے جو فارغ ہو گئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ویلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا جماعت ان کو تنخواہ دے رہی ہے یا اپنے گھر سے کھا رہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ جو پراسرار خاموشی ہے خلیفہ صاحب کی طرف سے بھی اور باقی جماعت کی طرف سے بھی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا کوئی حکمت ہے یا بوکھلاہٹ ہے؟ ان کو جو ہے تنخواہ یا خرچہ کیا دینا ہے، وہ دو چار کو ویسٹرن کنٹریز میں کسی نہ کسی کام پہ لگایا ہوا ہے، اور وہاں پہ مرکز میں 15-20 ہزار تنخواہ، جس سے کہ مزدور کی تنخواہ وہ دی ہوئی ہے، اور ان سے کام جو ہے وہ کوئی علمی کام نہیں لیا جا رہا، ان سے بس وہی خوف و ہراس پھیلانا وہ کام لیا جا رہا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں مرزا مسرور صاحب کی کوئی توہین کر رہا ہوں، میں ان کا ایک قسم کا مداح تھا کہ وہ اچھے مینیجر ہیں، مگر یہ اب تو ظالم کو آئیڈینٹیفائی نہ کرنا تو ظلم کا ساتھ دینے کے
برابر ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس شخص سے آپ امید نہ رکھیں. اور خاموشی کی وجہ کوئی حکمت نہیں ہے، خاموشی کی وجہ ان کی شرم ہے اور ان کی بوکھلاہٹ ہے. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ جو ہو کیا گیا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ اس ٹیپ کے اندر تقریباً 40-50 پہلو ایسے ہیں جن کو الگ الگ سے بھی ڈسکس کیا جائے تو وہ جو ہیں وہ ایک ایک گھنٹے کا اس کے اوپر ڈسکشن کی جا سکتی ہے. اس شخص سے اور اس الیکشن کے نظام سے اور اس خاندان سے اب کوئی امید نہ رکھی جائے، کوئی امید نہ رکھی جائے. یہ میرا کہنے کا جو ہے نا وہ مقصد تھا. یہ خاموشی جو ہے یہ کبھی ایسی خاموشی نہیں ہوتی. نہ آپ کو سائنسدان اور جو پبلک ریلیشن کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے یو کم ان فرنٹ آف دا ایشو. اس ایشو کو اس سانڈ کو سینگوں سے پکڑنا پڑتا ہے. ٹیک دا بل بائی دا ہارنز یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح ڈیمیج کنٹرول ہوتا ہے. یہ خاموشی سے ڈیمیج کنٹرول نہیں ہوتا. اتنا بڑا بحران تو جماعت میں آج تک نہیں آیا. 1953 میں مرزا محمود صاحب بتاتے رہے کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. 1974 میں مرزا حافظ احمد صاحب بتاتے رہے جماعت کو یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو باہر سے تھے مسئلے تھے. وہ تو ایک پاکستان جیسی زندہ قوم جس کو میں کہوں گا، ایک زندہ قوم کی نشانی ہوتی ہے کرپشن کے بعد بھی وہ عمران خان جیسے لیڈر کو الیکٹ کر لیتے ہیں. آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے نظام کے اندر وہ خاصیت ہی نہیں رہی کہ جس کی وجہ سے کوئی نیا کوئی لیڈر الیکٹ ہو سکے یا اس لیڈر کو معطل کیا جا سکے جس نے آپ کو شرمندگی کی اس حد تک پہنچایا ہے. جی، یہ سوال کہ میں ان کو لیڈر نہیں مانتا تھا شروع سے، کیونکہ ان کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے، ان کی انٹلیکچوئل سطح وہ نہیں ہے. یہ ایک اچھے مینیجر ہیں اور اچھا مینیجر ہونا بھی کوئی بری بات نہیں ہوتی، چونکہ وہ پھر ایکسپرٹس کو اپنے ارد گرد رکھ کے ان سے رائے لے کے اور ایک اپنا راستہ نکال لیتا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے تاریخ میں آئے ہیں اور بڑے اچھے حکمران بنے ہیں جو کہ خود انٹلیکچولی اتنے نہیں تھے قابل، مگر انہوں نے اس کو موقع کو فائدہ اٹھا کے اور اپنے ارد گرد ایکسپرٹس بٹھا کے ان کا مشورہ لے کے آگے چلا. اب پاکستان کی دیکھ لیں کہ کابینہ کا ایجنڈا شائع ہوتا ہے، کابینہ کے فیصلے ہوتے ہیں. کوئی مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کے اوپر لیڈر بات نہ کرے. یہ جو ہے یہ مینیجر بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے ارد گرد ایکسپرٹس نہیں بٹھائے ہوئے یا ان کو اتنی رائے اتنی عقل نہیں ہے. اب وہ سارے کام کے لوگ انہوں نے چھٹی کرا دی، 2-4 بندے رہ گئے ہیں، وہ بھی اس کے جو عقل مند ہیں وہ اس چیز کے نزدیک بھی نہیں آئیں گے. یہ جو ریپ کا مسئلہ ہے اور یہ جو جرم کا مسئلہ ہے وہ اس کے نزدیک بھی نہیں آئیں گے جو 2-4 ہیں ان کے ارد گرد. تو اب جو ہے وہ صرف یہی ہے کہ کتنے بیوقوف ساتھ رہ جائیں. بس وہ صرف ان بیوقوفوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو پھر بھی جو ہے وہ اس خاندان کی عقیدت میں اپنا دین بھی چھوڑ دیں گے، اپنا ضمیر بھی چھوڑ دیں گے اور اپنا ہر چیز چھوڑ دیں گے. وہ ہوں گے اور وہی انہی سے ان کو اب امید ہے اور کسی سے امید نہیں ہے. سوری ٹو انٹرپٹ، میں نے آپ کو بتانا تھا کہ مجھے ایک ابھی تک یاد ہے کہ آرٹیکل میں نے احمدیہ گزٹ میں لکھا تھا عائشہ اکیڈمی کے نام سے، ان کے اس کے اوپر عائشہ اکیڈمی کی میں وہاں پر آفس ایڈمنسٹریٹر تھی. تو اس میں نے یہ شعر لکھا تھا اپنے آرٹیکل میں سب سے اوپر کہ ہیں درندے ہر طرف میں ہوں عافیت کا حصار. تو انہوں نے وہ سارا آرٹیکل چھاپ دیا لیکن اس شعر کو کاٹ کے اس کو ریپلیس کر دیا کسی اور شعر کے ساتھ. اور مجھے بہت غصہ چڑھا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ پوری دنیا میں مطلب کہ احمدیت عافیت کا حصار ہے، تو انہوں نے یہ میرے آرٹیکل کے اوپر سے میرا شعر کیوں کاٹا؟ تو میں نے اسی وقت میں نے تہیہ کر لیا کہ میں نے اب عائشہ اکیڈمی نہیں جوائن کرنی اور اس کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ یہ اب اس قابل ہی نہیں ہے، ان کی سوچ ہی نہیں ہے کہ اس کو عافیت کا حصار بنا کر آگے دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. یہ میری سب سے بڑی مین وجہ تھی جو آج آپ نے بتا دی عائشہ اکیڈمی کو چھوڑنے کی. میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ مجھے امید تھی کہ اب تک کوئی نہ کوئی پلان یا کوئی نہ کوئی رسپانس آ گیا ہوگا. اب ناؤ اٹس ٹو لیٹ، ناؤ اٹ از جسٹ ٹو لیٹ. یہ بہانہ لگا دینا کہ جی وہ جب تک وہ کورٹ میں یا وہ پولیس کے پاس کیس ہے اس وقت تک ہم کوئی بیان نہیں دے سکتے، یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے. آپ وہ نہ کریں، آپ کم از کم قضاء کے نظام کے اوپر کچھ کہہ دیں، آپ کچھ شکایات کی پیروی کے اوپر کوئی خطبہ دے دیں، آپ کوئی اور سرکولر ایشو کر دیں جس سے کم از کم پتہ تو چلے کہ کچھ کنٹریشن ہے، کچھ افسوس ہے.
یا کسی قسم کا کوئی لوگوں کو کوئی آسرا ہے کہ اتنا ظلم جو ہم سنتے آئے تھے اور دیکھتے آئے تھے وہ اب کھل کے سامنے آ گیا ہے، مگر کسی قسم کی کوئی حرکت یا کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کوئی بیان نہیں ہے، کوئی بیانیہ نہیں ہے، جو کہ حکمت نہیں ہے۔ اب اس کو ایک ہفتہ 2 ہفتے کہہ سکتے ہیں کہ حکمت تھی، اب وہ حکمت نہیں رہی۔ اب دنیاوی علم کے مطابق، دینی علم کے مطابق اور انسانی عقل کے مطابق ڈیمیج ہو چکا ہے 50%۔ ابھی بھی 50% اب سیو کر سکتے ہیں اگر آج سے کوئی کام شروع کریں، مگر یہ وہ قابلیت ہی نہیں ہے۔ جی محترمہ، یہ اب ذرا تصور کریں کہ ایک مربی جو ہے وہ کہیں پہ جا کے کسی ایوان میں یا کسی میٹنگ پہ جا کے تو تقریر کرتا ہے کہ ہمارا نظام دنیا کے نظام سے اچھا ہے، پاکستان کے نظام سے اچھا ہے، یہاں کے نظام سے اچھا ہے، ہمارا خلیفہ جو ہے وہ ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ اور یہ نا، اور اب وہ کس منہ سے کہے گا؟ کہہ ہی نہیں سکے گا۔ اور جو سننے والے ہوں گے وہ کیسے سن رہے ہوں گے؟ وہ کھی کر کے بغلوں میں ہنس رہے ہوں گے۔ یہ ایک ندا و نثر کی بات نہیں ہے۔ ندا و نثر کے جو بیان ہے اس نے بہت ساری خواتین اور بہت سارے لوگوں پہ ہونے والا ظلم کو ایک مجسم رنگ دیا ہے، اس کو وہ لے کے آئی ہے، اور جس کے سامنے لے کے آئی ہے وہ ٹاپ مین ہے، اور وہ ٹاپ مین جو ہے اس کی گھگی بندی ہوئی تھی۔ یہ فیکٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری عورتیں، 20 عورتیں جو کہ کئی دہائیوں سے چیخیں مار رہی ہیں کہ یہ اس نظام میں یہ ہوتا ہے، اور اس نظام میں ہمیں دنیا کا انصاف بھی لینے نہیں دیتے اور اپنا انصاف بھی نہیں دیتے، وہ آج سچی ہو گئے۔ یہ چینج آئی ہے۔ ندا و نثر کے ساتھ جو بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اصل بات مرزا مسرور کی ہے کہ اس کا کہاں ہے قضاء کا نظام، اس کا کہاں ہے شکایت کا نظام، اس کا کہاں ہے انویسٹیگیشن کا نظام۔ اور آج آپ نظام کی بات کریں گے اور مظلوم کو کہیں گے یہ عافیت ہے، میرے پاس اب عافیت ہے، کس منہ سے کہیں گے اب؟ جی میرا ایک اور سوال ہے کہ یہ جو پروٹوکول خلافت خامسہ کے دور میں بہت زیادہ بڑھایا گیا، یعنی بڑھاتے بڑھاتے اتنا زیادہ کہ جیسے کوئی پتہ نہیں، اتنا تو امریکہ کا صدر بھی جو ہے یا اور کبھی بھی کسی کو نہیں دیکھا کہ آج کے دور میں اس طرح سے پروٹوکول لے رہا ہو۔ حتیٰ کہ بادشاہ تک جو سعودی عربیہ وغیرہ کے ہیں ان کو بھی اس طرح پروٹوکول لے کے عوام کے سامنے اپنے آپ کو وہ نمایاں کرتے نہیں دیکھا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ میرا مطلب ہے، میں تو جب سوچتی ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ جب صلاحیت کی کمی ہوتی ہے تو ظاہری چیزوں پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، ورنہ تو انسان کی ایک بات ہی ایسی ہوتی ہے کہ جس کو کہتے ہیں 100 سنار کی 1 لوہار کی، وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے کہ ضرب المثل بن جاتی ہے۔ کجا یہ کہ یہ ظاہری ہر وہ چیز جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہے وہ تو موجود ہے، لیکن ہر وہ چیز جس کا علم و حکمت اور دانش سے کوئی تعلق ہے اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ اب تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ لیڈر اور مینیجر، لیڈر کے پاس ایک ویژن ہوتی ہے، ایک فلسفی ہوتی ہے، اور وہ اس کے اوپر آگے اسٹریٹجک پلانز بناتا ہے، کمیٹیاں بناتا ہے، مشورے کرتا ہے، یہ ہمارے منصوبہ ہے، 1 سالہ منصوبہ، 2 سالہ منصوبہ، 5 سالہ منصوبہ، اور وہ منصوبے اس کی ویژن اور فلسفی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ٹیکٹیکل کام ہوتے ہیں، پھر پروجیکٹ بنتے ہیں، پروگرام بنتے ہیں جو اس کو ایکچولی امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ یہ ایک لیڈر کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس، جس طرح میں نے ابھی کہا، اس کے پاس ویژن نہ ہو، اس کو پتہ ہو کہ میں انٹلیکچولی کمزور ہوں، تو پھر وہ انٹلیکچولی مضبوط لوگوں کو اپنے ارد گرد لے آتا ہے اور ان کی بات سنتا ہے اور مانتا ہے اور ان کو وہ نہ اور ہاں کہنے کی ہمت دیتا ہے۔ یہاں پہ تو نہ وہ لیڈر بورن ہے، نہ وہ لیڈر خود ہے، اور نہ ہی اب یہ نظام کے اندر وہ لوگ رہے ہیں، اور نہ ہی وہ جو اطاعت اور خلافت سے تعلق اس نے 18-19 سال سے مرزا مسرور صاحب صرف خلافت کر رہا ہے، نظام خلافت، وہ نظام اور خلافت ٹوٹ کے ریت ہو چکی ہے۔ اگر یہ اس بدعت کی بجائے، اس شرک کی بجائے اللہ اور رسول سے تعلق قائم کرنے کی ٹرائی کرتا، یا جس طرح کہ مرزا طاہر یا مرزا حاتم کسی موضوع کو لے کے اس کے اوپر 20-20 30-30 خطبے دے دیتے تھے، بے شک وہ غلط تھے یا صحیح تھے، اس نے تو صرف ایک ہی چیز پہ زور دیا، خلافت نظام چندہ۔ اب وہ خلافت و نظام تو ٹوٹ گیا، باقی رہ گیا چندہ۔
آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آج کل جو اولاد اب تو برین واشڈ ہے، اور اگر ان کے پیرنٹس تو ان کے تو پریکٹیکل لائف میں آ گیا کہ انہوں نے تھیوری پڑھی پہلے خلافت کی اور اب پریکٹیکل میں وہ فیل ہو گئے، تو انہوں نے اپنے آپ کو چینج کرنا چاہا کہ یہ تو ساری بلشٹ ہے، تو اب کیا یہ جو اولاد ہے وہ پیرنٹس کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ برین واشڈ ہیں، وہ تو خلیفہ کو جو وقف نو بچے ہیں وہ پیرنٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ اب ہم آپ کو ڈس اون کر دیں گے، کیا ایسا ممکن ہے؟ جی محترمہ، یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. وہ جو خالی برتن ہوتا ہے وہ زیادہ شور کرتا ہے. جو نو دولتی ہوتی ہیں، جن کی دولت نہیں ہوتی ہے، ان کو دکھاوے کا شوق ہوتا ہے. بندے میں گہرائی ہو، اس میں ظرف ہو، اس کی بات میں وزن ہو، تو اس کو نمائش کی کیا ضرورت ہے. اور یہاں یہ بات کہتا چلوں کہ جو میرے احمدی بھائی بہن مرزا مسرور صاحب کے چہرے پر نور جن کو دکھتا ہے، جن کو ان کی پگڑی اور ان کے ارد گرد ایک ہیلو دکھائی دیتا ہے، وہ پروفیسر ایونز کی کتاب پڑھیں کہ ایم ٹی اے کے کیمرہ اینگلز اور ان کی لائٹنگ کے کیا اثرات ہیں. کیونکہ اب خلیفہ کا تو آپ دیکھتے ہیں کیمرہ لائٹنگ میں اور کیمروں میں اور آرٹیفیشل لائٹنگ میں، تو وہ ایک پروڈکشن ہوتی ہے. اسے دیکھیں کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جب بیعت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر اینگلز کیسے کیسے کیمرے کی ہوتی ہیں، اور کیسے کیسی پوزیشن پہ کس کس کو بٹھایا ہوتا ہے، اور وہ لائٹنگ کیسے کی ہوتی ہے، سائے کدھر پڑ رہی ہوتی ہے. اس نے اپنی کتاب کے اندر آدھا چیپٹر اس کے اوپر صرف کیا ہے. تو یہ جو آپ نور دیکھتے ہیں اس کے چہرے پہ، وہ اس کا نور نہیں ہے، وہ اس کے ایمان کا یا اس کے علم کا نور نہیں ہے. یہ نور آرٹیفیشل لائٹس کا اور کیمرہ مین کی کمال کا ہے. جی محترمہ، میرے اندازے کے مطابق تقریباً 80% لوگ اس وقت بدظان ہیں جماعت سے. اس کے اندر وقف نو بھی شامل ہیں، اس کے اندر مربیان بھی شامل ہیں، اس کے اندر سب لوگ شامل ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی کسی مصلحت یا کسی اپنے خاندانی مجبوری یا کسی وجہ سے نظام کے ساتھ اٹیچ ہے. کچھ تو بچے مکمل طور پر لادین ہوئے ہیں، وہاں پہ بھی، پاکستان میں بھی اور ویسٹرن کنٹریز میں بھی. جو جماعت کے ساتھ تعلق ہے وہ ایک بچپن کا شوق ہوتا ہے، جو لیٹ ٹینز میں 20s میں کسی نظام کا حصہ بننے کا، وہ ان میں ہے. مگر جو ذرا سے علم رکھنے والے ہیں، جو نیوز فالو کرتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ اس قسم کے الزامات اور اس قسم کی چیزوں کو دنیا کیسے ہینڈل کرتی ہے، وہ اس سے بدظن ہے. اور جو لوگ 40 سے اوپر ہیں وہ تو سارے کے تقریباً 80% اس سے بدظن ہو چکے ہیں. وہ اور وجوہات کی وجہ سے کہ وہ جس نظام میں کہ یہ اب یہ کرے گا، اب یہ نظام یہ کرے گا، نہ وہ کر رہا ہے نہ اس کا کوئی پلان ہے. تو آپ کے سوال میں میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ وقف نو جو ہیں اور یہ مربیان جو ہیں، یہ باقی جماعت احمدیہ سے فرق نہیں ہے. اب جب ان کے ذہن میں یہ تذبذب آ گیا تو میں اس لیے یہ آج عرض کر رہا ہوں کہ منافقت نہ لے کے آئیے گا. منافقت بچوں کو تباہ کر دے گی، منافقت آپ کی آئندہ نسلوں کو تباہ کر دے گی، آپ کی اپنی نفسیات کو تباہ کر دے گی، آپ کی صحت کو تباہ کر دے گی. سب سے بڑی انسان کی دشمن نفسیات ہوتی ہے، یا وہ آپ کے ضمیر کو مار دے گی. تو اس لیے یہ جو ہے نا ہر ایک کا ایک ڈوبتی کشتی، سنکنگ شپ جو ہے، اس سے ہر چوہے کا نکلنے کا انداز اپنا ہوگا. کوئی اوپر سے چھلانگ لگائے گا، کوئی نیچے سے چھلانگ لگائے گا، کوئی تیر کے جائے گا. آپ کا اپنا اپنا انداز ہے، آپ کا اپنا اپنا سٹائل ہے. مگر اللہ کی دی ہوئی زندگی اور اللہ کی دی ہوئی عقل کا لحاظ کریں. اللہ سب سے اوپر ہے، مرزا خاندان سے لاکھوں درجے اوپر ہے. اس نے آپ کو یہ دی ہے. اور ٹھیک ہے، مسائل آئیں گے، مشکلات آئیں گی، رزق روٹی کا مسئلہ ہوگا، دوستوں کا مسئلہ ہوگا. مگر آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، آپ اس کو ایک ہجرت سمجھیں، ایک سسٹم سے اوپن سسٹم میں آنے کی. اس میں مشکلات تو ہوں گی مگر اپرچونٹیز بھی تو بے تحاشا ہوں گی نا. اب جو میں نے شروع میں قدرت ثانیہ کا ذکر کیا تھا، وہ ایک فریز میں نے مرزا صاحب کا بورو کیا ہے. اصل میں یہ ہے کہ اب جماعت کو اپنی ہسٹری اور اپنے عقائد کی وضاحت کر کے کوئی شخص اگر آیا اور وہ اس کو جو ہے وہ بہت سارا بیگیج اس کا اتار کے، بہت بیگیج 90% جماعت کی ہسٹری اور تعلیمات کو تدارک کرتے ہوئے
مرزا صاحب کو ایک مذہوب بزرگ سمجھتے ہوئے بس اس کو لے کے آگے چل کے اس کو تھوڑا بہت ریوائیو کر سکتا ہے، مگر وہ اس کا جو اس وقت ان کا جو پیسہ اور انا اور تکبر ہے وہ جائے گا، وہ جانا ہی جانا ہے۔ اور اب وہ جو آئے گا وہ آج آئے، 10 سال بعد آئے، 50 سال بعد آئے، اس کو آپ قدرت ثانیہ سمجھ کے، اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے اس کو تو آپ اس کو قدرت ثانیہ سمجھ کے اس کا انتظار کریں اور اس کی طرف توجہ دیں اور اس بندے کا ساتھ دیں۔ ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم نے کھل کے کہیں کہ اگلا خلیفہ ایسا لے کے آؤ، کوئی بندہ ایسا لے کے آؤ، کھل کے لکھیں، کھل کے مانگے، آپ کا حق ہے۔ اطاعت تو اسی وقت تک کریں جب تک آپ کو ظلم سے انصاف ملتا ہے، اطاعت تو اسی وقت تک کریں جب آپ کے بچے ان درندوں سے محفوظ ہے۔ جب وہ محفوظ نہیں ہے اور آپ کے پاس انصاف نہیں اور آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، تو پھر کس قسم کی اطاعت اور عقیدت؟ پھر کھل کے لکھیں، کہیں کہ لے کے آؤ کوئی کام کا بندہ، اس کو معطل کرو، اور کوئی کام کا بندہ لے کے آؤ جس کا کوئی پلان ہو، جس کا کوئی اسکیم ہو، کوئی منصوبہ ہو۔ تو جب کھل کے لکھیں گے کہ ہمیں اس طرح کا خلیفہ چاہیے تو پھر وہ خلیفہ تو نہ رہا، پھر تو وہ ڈیموکریسی میں بات آ جائے گی، پھر خلافت میں تو نہیں جائے گی، پھر تو خدا نے بنایا تھا نا، لوگوں نے تو نہیں بنایا۔ جی، اپنی ذات کی طرف ہجرت، اپنے دیش کی طرف ہجرت، پاکستان سے نفرت کرا کے پاکستان تو سیدھا ہو رہا ہے۔ وہ تو ایک زندہ قوم تھی، اس میں کرپشن آئی، اب آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو رہی ہے، ترقی بھی کر رہا ہے، اپنا نام بھی دنیا میں صحیح کر رہا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ اپنے دین کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی طرف ہجرت کریں۔ آپ کسی اور شہر میں ہجرت کر جائیں، ہجرت میں رسک بھی ہوتا ہے اور ہجرت میں فائدے بھی ہوتی ہیں۔ یہاں میں سورہ نساء کی وہ آیت تھوڑی سی آپ کو بتا دوں جس میں وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے پوچھیں گے کہ بھائی کہاں کیا کیا؟ وہ کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو دنیا میں کمزور تھے، ہم تو اطاعت میں لگے ہوئے تھے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے کہ ہم تو اپنے لیڈروں کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ تو وہ آگے سے جواب دیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ کیا اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ ایک منافقت، جو لوگ کمزوری اور اطاعت کے آڑ میں ایک اپنی انسانی جو منافقت کی اور ضمیر کی حص سے آگاہ نہیں ہے، ان کے لیے یہ وارننگ ہے بہت بڑی کہ یہ بہانہ نہیں چلنا۔ جی بالکل یہی کہہ رہا ہوں نا کہ محترمہ کہ رسالہ آل وصیت میں خلافت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ یہ خلافت خدا بناتا ہے، یہ مرزا غلام احمد کا کال تو نہیں ہے، خلیفہ خدا بناتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی الیکٹ ہوئے اور بڑے جھگڑے کے بعد الیکٹ ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی الیکٹ ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ الیکٹ ہی ہوتے ہیں، یہ بھی الیکٹ ہوتے ہیں۔ یہ بعد میں انہوں نے اپنا ہوا بھی بٹھانے کے لیے یہ خلیفہ خدا والا کانسیپٹ ہے، مگر جو کمپیٹنسی ہے وہ عوام ڈیمانڈ کرے، ٹھیک ہے، بعد میں اس کی اطاعت کر لیں، مگر یہ خلیفہ خدا بنانے والا تو کسی بھی مذہب کا کانسیپٹ نہیں رہا۔ یہ تو انہوں نے اپنی پیری فقیری جو ہے اس کو اس کی دکانداری کے لیے جو کانسیپٹ نکالا ہوا ہے، کرتے تو عوام ہی الیکٹ کرتے ہیں۔ جی محترم، اندر سے تو ابھی تک کسی میں بولنے کی ہمت نہیں ہے، اور بالکل میرا مطلب ہے کہ ہر کوئی محتاط طریق سے چلنا چاہتا ہے۔ تو ہم لوگ جو باہر بیٹھے بول رہے ہیں وہ بہتری کے لیے ہی بول رہے ہیں، وہ ہمدردی کے طور پہ بول رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہماری ایک لمبے عرصے تک ایک طویل اٹیچمنٹ رہی ہے۔ ہمیں کوئی نفرت نہیں ہے، نفرت تو ہم سے کی گئی، ہمیں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام جو یہاں تک لے آیا ہے صورتحال کو، اس میں بہتری لائی جانی چاہیے۔ اول تو روحانی جماعتوں کو ایسے کسی اس قسم کے نظام جس میں لوگوں کو جکڑا جائے ہر اینگل سے، ان کی زندگی کے ہر پہلو پہ جو نظام حکومت کرے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ جو اگر کوئی آتے ہیں معمور تو وہ خدا سے ملوانے کے لیے آتے ہیں، انسان کی سیلف گرومنگ کے لیے آتے ہیں، انسان کو اچھا انسان بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اس کے لیے اتنا کہ تم یہاں شادی کرو اور یہاں نہ کرو، اور تم فلاں مکس کسی اس میں کو ایجوکیشن کالج میں داخلہ نہ لو، لینا ہے تو پہلے اجازت لو، نظام سے ہر جگہ
نظام سے اجازت لو. ربوہ میں تو سنا ہے کوئی دکان بھی کھولنی ہو، بزنس بھی شروع کرنا ہو تو اجازت لو، کوئی جگہ خریدنی ہو تو اجازت لو، جگہ بیچنی ہو تو اجازت لو. تو یہ سارا کچھ جو ہے ہر اینگل سے لوگوں کو جکڑ لینا جو ہے، اس کی کیا ضرورت ہے ایک روحانی نظام کو؟ جی بالکل، اگر کوئی عاقل خلیفہ آتا ہے تو وہ سب سے پہلے تو قضاء کا سسٹم آن کرے گا، انٹرنیٹ سائٹ بنائے گا، اس انٹرنیٹ سائٹ میں سارے قضاء کے جو پینڈنگ کیسز ہیں، جس طرح دنیا کی ہر عدالت کا کیس سامنے ہے. یہ پیچھے کیوں رہ گئے؟ جب دنیا کی عدالتیں آگے چلی گئیں، منی لانڈرنگ فنش ہو رہی ہے، بیماریاں فنش ہو رہی ہیں، کرائم کم ہو رہا ہے، ان کے ہاں کیا ہوا ہے؟ تو یہ اس طرح کی کتاب بنائے، اس طرح کا نظام لے کے آئے تو چلو لوگ، اکثر لوگ مذہبی نہیں ہوتے، ان کو ایک کمیونٹی مل جائے، ان کو ایک نظام مل جائے. مگر اب یہ کریں تو کیا کریں؟ جو میں 50% کہہ رہا ہوں نا یقین کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اب یہ کچھ کرتے ہیں تو یہ ندا کے اور اس کے چیز کو، اب یہ خدا میں اگلے 2-3 سال میں کوئی چینج آتا ہے تو وہ ان کے اوپر. اب مرزا مسرور صاحب نے تو وہ اپنے پاؤں پہ ہتھوڑی ماری، نہ اس کی انویسٹیگیشن کی، نہ قضاء کو فارورڈ کیا، نہ خود انٹرسٹ لیا، بھی خاموش رہو. اور جب انہوں نے یہ فرمایا کہ تم نے تو اپنے آپ کو پیش کیا، استغفر اللہ استغفر اللہ، کون ان کا ساتھ دے گا؟ اب کون ان کا ساتھ دے گا؟ یعنی کہ ان کو بنیادی خواتین کی نفسیات، بنیادی جرم کی نفسیات، کسی قسم کا علم ہی نہیں ہے. آپ بے شک کمیٹی بٹھاتے، اس کا فیصلہ لکھتے کہ یہ سارے الزامات بے بنیاد ہیں گواہوں کی اور ثبوت کے اندر، یا یہ کہتے ہیں کمیٹی نے غور کیا، کوئی گواہ نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. مگر یہ اب جو بھی آئے گا وہ یہ نظام ٹھیک کر کے آئے گا. دین تو دور کی بات ہے، دین تو ان کا فنش ہو چکا ہوا ہے بڑی دیر کا. یہ تو نظام اور خلافت پہ ناچ رہے تھے، وہ آج ننگی ہو کے رہ گئی ہے. اب وہ اس کی تصحیح کوئی دین میں نہیں ہے، اس کی تصحیح کوئی کتابوں میں نہیں ہے، اب اس کی تصحیح تو نظام میں ہی ہے. تو یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. جن میں بولنے کی ہمت نہیں ہے محترمہ، انہیں کو تو ہمت دلانے کے لیے آج میں یہ عرض کر رہا ہوں. جی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مذہبی جماعتیں تو لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے آتی ہیں، انسپائر کرنے کے لیے آتی ہیں، ان کو ظلم سے ہٹانے کے لیے آتی ہیں، ان کو اچھے انسان بنانے کے لیے آتی ہیں. یہ تو خاندانی کاروبار ہے، یہ تو 1914 سے لے کے آج تک خاندانی کاروبار ہے. اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے، چونکہ وہ ساری افواہیں اور وہ ساری چمگوئیاں اور وہ سارے عاقل لوگ جو چھوڑ گئے، ان سب کی جو آپ کہتے تھے کہ یہ تو ایسے تھے، یہ تو جھڑے ہوئے پتے تھے، یہ تو یہ تھے، یہ تو خزاں کے پتے تھے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اس کے اوپر قرآن کریم کی آیت ہے کہ شجرہ خبیثہ جو ہوتا ہے اس کی نہ جھڑیں ہوتی ہیں، مالہا من قرار، اور شجرہ طیبہ جو ہوتا ہے وہ اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، اس کی شاخیں اونچی ہوتی ہیں، اس کے اگر پتے خزاں میں جھڑ جائیں تو بہار میں نکل آتے ہیں. اب اس کی کوئی بہار نہیں ہے. اس سسٹم کی یہ جو مرزا خاندان کی خلافت ہے جماعت قادیانیہ میں، یہ 50% اس کا کریڈیبلٹی ڈسٹروائے ہو چکی ہے. جی بے شک، آپ تو ان کو ہمت دلانے کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، یہ پروگرام کر رہے ہیں. ہم سب یہ جو محنت کر رہے ہیں مختلف پروگرامز کی شکل میں، یہ وہی ہمت دلانے کے لیے ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے 100 سال میں مسلسل جب دبایا جائے اور مقاطع اور اخراج کی تلوار سر پہ لٹک رہی ہو کہ آپ سوال نہیں اٹھا سکتے، آپ ڈس ایگری نہیں کر سکتے، تو جب یہ صورتحال ہو تو اس کے بعد وہ ہمت مر جاتی ہے اور ڈی این اے چینج ہو جاتا ہے. انسان کے ڈی این اے میں، اس کی جینز میں غلامی آ جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے جو چیز جینز میں آ جاتی ہے اس کو بدلتے بدلتے اسی طرح کئی سال لگ جاتے ہیں. جی محترمہ، میں تو آج اپنی ٹون چینج کر کے تو ایک بہت کمپرومائزنگ سٹینس لے کے، تو میں تو واقعی دکھ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو بیچارے پھنسے ہوئے، مجھے آج حقیقتاً دکھ ہو رہا ہے. ان کی بے وقوفی پر بھی دکھ ہو رہا ہے، مگر ان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بھی دکھ ہو رہا ہے، چونکہ ہم بھی اس فیز میں سے گزرے ہوئے ہیں. جب ہمارا یقین ٹوٹا تھا تو جو ہم پہ بیتی تھی وہ، اب تو چلو ہم لوگ ہیں ان کا خیال رکھنے کے لیے، ان سے بات کرنے کے لیے، ہمارے ساتھ تو کوئی تھا ہی نہیں. تو آج جو ہے وہ میں ان کو ایک امید دلا رہا ہوں کہ اب اس کو یا تو آواز اٹھا کے اس کو صحیح کر لو اور صحیح کراؤ، جس طرح کہ دنیا کرواتی ہے، عوام کرواتے ہیں، یا پھر منافقت نہ کرو اور باہر نکل آؤ.
اور اگر آپ وہ چند پرخلوص لوگوں میں سے ہیں جو ابھی بھی دل سے یقین سے اندھی اطاعت کر رہے ہیں مرزا مسرور صاحب کی، تو پھر آپ خوش رہو. یہ میرا آج کا پیغام ہے. تو آپ ان والدین کے لیے کیا پیغام چھوڑیں گے جنہوں نے تربیت کی اس طریقے سے، اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ تو پہلے ہم جانتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے نظام میں. بہت ساری ایسی باتیں میرے سننے میں آئی ہیں کہ والدین اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ ربوہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن پردے ڈالتے رہے، لیکن خلافت کے اوپر مطلب کہ خاموشی کا مطلب کہ لبادہ اوڑے رکھے. تو آپ ان منافق والدین کے لیے ان کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ والدین جو ان سے ہیں وہ کیا اس والدین کے کہلانے کے لائق بھی ہیں کہ نہیں؟ جی محترمہ، مگر یہاں آپ نے جو ہمارا برلن وال سے گفتگو شروع ہوئی تھی اس کو آپ تھوڑا سا نگیٹ کر رہی ہیں. جب برلن وال کھڑی تھی لوگوں میں خوف و ہراس تھا، ان کو یہ کہ ہمیں بارڈر پہ پکڑ لیں گے، پھر بھی دیوار کو نہ کو لوگ ٹاپتے تھے. ہم وہ دیوار ٹاپنے والے تھے جنہوں نے رسک لے کے دیوار ٹاپی. مگر جب عوام کا ایک کرٹیکل میس ہو جائے تو پھر سننا پڑتا ہے ان کو. اگر آج 1000 لوگ ربوہ میں یہ دھمکی دے دیں کہ اس نظام کو ٹھیک کرو، جواب دو ورنہ ہم سارے کے سارے نکل کے جا رہے ہیں، تو کس کس کا اخراج کریں گے؟ یا وہ ایک لکھیں، اپنے نام لکھیں. یہ وہ ہمت کا وقت ہے، یہی تو دیوار گرانے کا وقت ہے. مجھے امید نہیں ہے کوئی خاص کہ یہ ہوگا، مگر یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت اگر آپ بھلائی چاہتے ہیں تو یہی ایک طریق رہ گیا ہے. محترم، کسی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو انتخابی کمیٹی ہے، الیکٹورل کالج جو ہے، یہ منتخب کرتا ہے یا جانے والا خلیفہ کوئی اشارہ کر جاتا ہے کہ آپ اس کو چن لیں، تو وہ پھر اشارہ سمجھ لیتے ہیں تو وہ منتخب کرتے ہیں؟ مجھے یہ آپ بتائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا اوپن سسٹم نہیں ہے کہ جس میں ٹیلنٹڈ لوگ اوپر آ سکیں. اس کا ایک کچھ خاص انداز سے بنایا گیا سسٹم ہے جس کی عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی ہے، اور وہ کہتا ہے الیکٹڈ بائی پیپل سلیکٹڈ بائی گاڈ. جی یہاں پہ محترمہ جو ہے نا ہمارے والدین کا مسئلہ، ان کو معاف کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم نے چھوڑا 20 سال پہلے، اس وقت بھی لوگ اپنا نام نہیں بتا رہے تھے، چپ کر کے سائڈ پہ ہو جاتے تھے، بولتے نہیں تھے، تو وہ ہم ان کو معاف کر دیتے ہیں. ان کا مسئلہ ان کے ساتھ. مگر اب ہم یہ غلطی نہ کریں، اپنی اولاد، ہماری اولاد کل کو ہمیں نہ کہے کہ ہمارے والدین اگر چاہتے، جن کو پتہ تھا کہ یہ ہو رہا ہے اور وہ خوف کی وجہ سے، اللہ کے خوف نہیں، مرزا خاندان کے خوف کی وجہ سے خاموش رہے، ہماری اولاد کل کو ہمیں یہ الزام نہ دے. جی محترم، یہ جو آپ نے کہا کہ اگر ربوہ میں ہی 1000 لوگ اکٹھے ہو جائیں اور وہ اس قسم کی بات کریں، آواز اٹھائیں، بات یہ ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک لیڈر چاہیے ہوتا ہے. تو لیڈرشپ کی تو کوالٹیز ہی مفقود کر دی گئی ہیں. پھر بھی خدا چاہے تو شاید بیچ میں سے کہیں کوئی نکل بھی سکتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ کی، وہ بولنے کی، آواز اٹھانے کی وہ صلاحیت جو ہے وہ بالکل مار دی جاتی ہے نا، جس کی وجہ سے لیڈرشپ ہوگی نہیں. اپنے اپنے طور پہ چاہے ہر گھر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہو کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور ہم کدھر نکل آئے ہیں، اس میں بند گلی میں آ پہنچے ہیں ہم اندھیرے میں چلتے چلتے. لیکن ان سب کو، چاہے ان کے یکساں خیالات ہوں، اس سب کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک لیڈر چاہیے، اور افسوس کہ لیڈر جو ہے، لیڈروں کی شدید کمی ہے. جی محترمہ، یہ آپ نے صحیح بات کی کہ عام حالات میں بہت دیر لگتی ہے اس قسم کا پیدا ہوتے ہوئے، مگر اب جو حالات بنے ہوئے، یہ ایک ریولوشنری موقع ہے کہ اس کے اندر ایک ریولوشن لے کے آیا جا سکتا ہے. آئے گا کہ نہیں مجھے بھی اتنی امید نہیں ہے، پر کم از کم ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا کہ موقع کی شناخت بتا دی ہے کہ اب موقع کی شناخت ہے، اس کو اب آپ یوز کریں. اور اس قسم کے حالات میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ادروائز ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں مگر ان کا ٹیلنٹ سامنے نہیں آیا ہوتا، وہ لیڈر بن کے ابھرتے ہیں. یہ جو سپٹمبر ریولوشن آئی، یہ جو لیبیا میں ریولوشن آئی، یہ جو تھونیسیا میں ریولوشن آئی، یہ اسی طرح آئی تھی. یہ جو ایسٹ جرمنی میں برلن میں آئی، یہ برلن وال جب گری ہے تو ایسٹ جرمنی کے عوام کھڑے ہو گئے تھے، اور انہی میں سے پھر وہ لیڈر آئے. بلکہ بخیر ہے اینجلا مرکل جو ان کی چانسلر ہے وہ بھی ایسٹ جرمنی سے آئی ہوئی تھی.
جی بالکل، یہ بالکل وہ وقت ہے کہ جہاں پہ ایک کرٹیکل ماس بن گئی ہوئی ہے خیال میں، لوگوں کے خیالات ہم آہنگ ہیں. یہاں اس کو عملی جامہ پہ پہنایا جائے تو یہ دیوار ایک دن میں زمین بوس ہو سکتی ہے. تو ربوہ کی گرتی ہوئی صورتحال میں اب پاکستان کی حکومت نہیں کوئی ہیلپ کر سکتی؟ اگر ان کو ایک لیٹر دیا جائے اور کہا جائے کہ اس ربوہ کو اسٹیٹ انڈر اسٹیٹ کی جو اس کے اوپر حکومت ہو رہی ہے، کیونکہ خلیفہ تو باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کے سے بحران سے نکالا جائے اور یہ اس مدد حاصل کی جائے، اس سلسلے میں کیا وہاں کے عوام کچھ بولے گی؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ لیڈر کوئی نہیں چھوڑا انہوں نے، نہ کوئی بن سکتا ہے، مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب حالات ایسے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اٹھ پڑتا ہے، وہ زندگی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے اور وہ آواز بن جاتا ہے، اس کو نقصان ہو یا فائدہ ہو. تو یہ ہوتا ہے، امید نہیں ہے، پر ہم نے کم از کم اپنی ذمہ داری تو نبھا دی، چونکہ ہم تو اس صورتحال میں ہیں نہیں ہے کہ ہم جو جماعت احمدیہ کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، ہم نے عقیدے کو چھوڑ دیا ہوا ہے، اس لیے ہم تو اس کو جو ہے وہ چینج کرنے کے قابل نہیں ہیں. مگر اگر ہماری آواز کسی کان پہ پڑ جائے تو شاید وہ اس کو سمجھ آئے. اچھا محترم، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مسلسل پلاننگ کے تحت یہ چیز کی گئی کہ کبھی بھی خلیفہ کے علاوہ کوئی اور شخص جو ہے اس کو کہیں بھی کسی بھی سطح پہ نمایاں نہ ہونے دیا جائے، چاہے وہ کتنا بھی ٹیلنٹڈ ہو. ظاہر ہے 100 سال کے عرصے میں بڑے بڑے عالم بھی ہوں گے، بڑے بڑے دماغ رکھنے والے بھی ہوں گے، بڑے بڑے انٹلیکچوئل بھی پیدا ہوئے ہوں گے اور بڑے بڑے متقی بھی گزرے ہوں گے، لیکن کبھی بھی کسی کو نمایاں ہونے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی نا. اب آپ دیکھیں جب سے MTA آیا ہے، مسلسل یہ ہے کہ خلیفہ کا خطبہ سنا کے 4 6 دفعہ سنایا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بورنگ کیوں نہ ہو اور ارریلیونٹ کیوں نہ ہو. مطلب یہ کہ حتیٰ کہ مرزا طاہر احمد صاحب جو تھے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب رمضان کے مہینے میں درس دیا کرتے تھے. مرزا طاہر احمد صاحب کو فوت ہوئے بھی کتنا عرصہ ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی درس دینے کے لیے کبھی کسی عالم کو، چلو مختلف لوگوں کو بار بار موقع دیا جائے، لیکن پرانے درس مرزا طاہر احمد کے سنائے جاتے رہے، کیونکہ اب ان سے کوئی خطرہ نہیں رہا تھا. تو مطلب یہ کہ نئے کسی کو درس دینے تک کا موقع نہیں دیا گیا، ورنہ بڑے بڑے عالم ہوں گے تاکہ کہیں لوگ اس کی طرف دیکھنے نہ لگ جائیں، تاکہ لوگ کہیں اس کی ذہانت سے یا اس سے متاثر نہ ہو جائیں. تو یہ جو چیز تھی اس نے لیڈرشپ کو، جس کو کہتے ہیں نا، جڑ سے مکا دیا. یہ میرا کہنے کا مطلب. جی محترمہ، یہاں پہ وہ چیز آتی ہے نا کہ یہ ظلم وہ والا ظلم نہیں ہے جس پہ قانون یا ریاست جو ہے وہ قدم اٹھا سکتی ہے، یہ تو لوگوں کا خود انفلکٹڈ ظلم ہے نا. کوئی کسی پیر کو مان لیتا ہے، وڈیرے کو مان لیتا ہے، کوئی خاتون اپنے شوہر کو جو ہے وہ مجازی خدا کہہ کے یا کچھ اور کہہ کے اس سے ظلم سہتی ہے. کوئی جو ہے وہ تو ظلم سہنے والے کا قصور ہے نا. یہاں پہ ریاست نے تو سمدانی کمیشن 1974 میں بٹھایا، جس نے کہا کہ جی یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہے، تو ریاست نے شہر کو کھول دیا، وہاں پہ تھانہ بنا دیا، کچہری بنا دی، اس کا نام کو بدل دیا. اب کوئی تھانے میں جاتا ہی نہیں ہے، یا وہ ملک کے قانون کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، یا آواز اٹھاتا ہی نہیں ہے، اور وہ ایک خاندان کی اطاعت اور غلامی میں اپنے آپ کو خوش سمجھتا ہے، تو اسٹیٹ تو اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتی نا. اسٹیٹ جو ہے وہ اس قسم کے جو سیلف انفلکٹڈ غلامی اور ظلم ہے اس سے تو کسی کو بھی نہیں بچا سکتی. جیسا کہ مرزا صاحب نے کہا تھا کہ جس کے اوپر 40 متقی لوگ اکٹھے ہو جائیں، یعنی ان کی بیعت کر لیا کرو، اور انہوں نے وہ جمع میں وہ صیغہ استعمال کیا ہے کہ یعنی وہ لوگ بیعت لے سکتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مختلف جگہوں میں جماعت پھیلی ہوئی ہے، جہاں بھی جو بھی ہوگا وہ میرے نام پہ بیعت لے لیا کرے گا لوگوں سے. تو جس کے اوپر 40 متقی لوگ اس علاقے کے، ظاہر ہے وہ سب شہادت دیں گے. اگر اس طریق پہ عمل کیا جاتا رہتا تو آٹومیٹیکلی جو کریم تھی، یعنی متقی لوگ، دانش مند لوگ، وہ اوپر آ جاتے.
لیکن چونکہ اس کو اس بات کو بالکل اس کا کلا کما کر دیا گیا اور خلافت کا نظام رائج کیا گیا، ورنہ خدا تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے اس میں آٹومیٹیکلی کریم اوپر آ جاتی ہے، اور لوگ یہ سوچتے لگتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ شخص جو ہے یہ زیادہ بہتر سوچ سکتا ہے، اس کی طبیعت، اس کا مزاج، اس کا اخلاق، اس کا ایمان، اس کا یہ سب کچھ جو ہے یہ بہتر ہے، تو لوگ اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جب اس چیز کو ہی جڑ سے ختم کر دیا جائے تو اور محض ان کے دل و دماغ پہ ہر وقت خلیفہ کی تصویر دکھا دکھا کے اور اسی کی باتیں سنا سنا کے اثر ڈالا جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ لوگوں کے دل و دماغ جو ہیں وہ بھی شاید مر جاتے ہیں۔ جی محترمہ، یہی تو میں نے 1914 سے شروع کیا کہ یہ اب مرزا غلام احمد صاحب کے دور میں البدر اور الحکم جو تھے یہ پرائیویٹلی اونڈ تھے، یہ پرائیویٹلی اونڈ میڈیا تھا، اور مرزا محمود صاحب نے البدر الحکم کو آہستہ آہستہ فنش کر کے، اب وہ جو بدر نکلتا ہے وہ کسی پرائیویٹ اونر کا نہیں ہے، انہوں نے وہ اپنا پہلے یہ تشخیص الاذہان لے کے آئے، پھر یہ الفدر لے کے آئے۔ اسی طرح جماعت میں مفسرین تھے، شاہ ولی اللہ کی ایک تفسیر القرآن ہے جو کہ جو انہوں نے خود لکھی تھی، تو اب تو لکھنے پہ سوچنے پہ پابندی ہوگی نا، اسی لیے یہ نتیجہ نکلا ہے، یہ جو ندان حسر کا نتیجہ نکلا ہے یہ وہ مطلق العنانیت ہے جو کہ نکلی ہے جہالت سے، اور جو کہ نکلی ہے علم پہ پابندی سے، اور یہ ایک کڑی ہے، یہ ایک کڑی اگر اس پہ غور کریں تو جب آپ لوگوں کو بے وقوف بنا کر، جاہل بنا کر، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ان کو آپ جو ہے وہ ان پہ ظلم کریں گے تو کچھ عرصہ تو وہ چل جائے گا، مگر اس کے بعد وہ خود آپ کے اندر وہ رعونیت آ جائے گی، آپ کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوگا، آپ کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے، نہ عوام کو نہ خواص کو۔ اب چائنا میں عوام نہیں کرتے، مگر وہ جو لیڈر ہے وہ کمیونسٹ پارٹی کی باڈی کو جواب دہ ہوتی ہیں، وہاں پہ سیاست ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے اس قسم، یہ ایک بادشاہت کا، ایک مطلق العنان بادشاہت کا ایک زوال ہے جو کہ انیویٹیبل ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں سے ان کی عقلیں چھین لیں، اور اس کے بعد آپ پہ خود وہ اس کا اثر نہ ہو، آپ کاہل ہو جائیں گے، آپ جاہل ہو جائیں گے، آپ میں رونیت آ جائے گی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ غاصب حکمران جو ہے، ڈکٹیٹر جو ہے، ظالم جو ہے، جس کو کہتے تھے یہ ایسٹرن یورپین میں اس کو کہا جاتا تھا ڈیسپوٹ، DESPOT، ڈیسپوٹک۔ ڈیسپوٹس جو ہیں وہ ہسٹری میں آئے ہیں اور بڑی جلدی وہ فنش ہو گئے ہیں، تو یہ ڈیسپوٹک نظام تھا۔ جی اگر یہ جماعت احمدیہ قادیانی اور مرزا محمود صاحب یہ مرزا غلام احمد صاحب کے رسالہ الوصیت کو سمجھ لیتے، اس پہ عمل کرتے، تو آج یہ وقت نہ آتا، کیونکہ جو بندہ فرض کرے کراچی میں بیعت لینے کا مجاز ہے، اس کے ہاتھ پر 2000-3000 لوگوں نے بیعت لی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک پاور آ جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ نیک آدمی ہے تو اس کو انہوں نے کہا کہ تو بیعت لو، تو وہ ایک قسم کی پرنس بن جاتا ہے، اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ فون کر سکتا ہے کہ یہ بات تم غلط کر رہے ہو، یہ پاور تو دینی ہی نہیں نا، چونکہ جھوٹ کو لے کے جھلے ہوئے ہیں۔ مرزا غلام احمد صاحب کا جھوٹ جو تھا، یا جو ان کے تضادات تھے، اگر وہ مجذوب تھے، اگر وہ کذاب تھے، تو ان کا جو جھوٹ ہے اس کو لے کے چلے ہوئے ہیں، اس کو چھپانے کے چکر میں یہ سارا نظام قائم ہوا ہے، تو جڑ تو وہی ہے، جڑ تو وہی ہے، ورنہ اس کو چھپانے کی ضرورت کیا تھی، یا یہ ظلم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مگر اب اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ قدرت ثانیہ اگر بقول ان کے کوئی آئے گی تو وہ شخص اس تعلیم کو ریورس کرے گا، اس نظام کو ریورس کرے گا، اور وہ کیسے وہ اس میں سے کوئی حل نکالتا ہے دکھائی تو نہیں دیتا، مگر اس کے علاوہ اس خاندان میں سے اور اس میں سے اب امید بہت کم ہے۔ یہ محترم آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ دوسروں کو غلام بنایا جائے، ان کے حقوق غصب کیے جائیں اور اس سے اپنی شخصیت میں اور اپنی اس میں کوئی ڈسٹارشن پیدا نہ ہو، یہ لازم ہوتا ہے۔ جہاں آپ دوسروں کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں، ناانصافیاں کرتے ہیں، تو آپ کا جو اپنا نظام ہوتا ہے اور اپنی شخصیت ہوتی ہے، اس میں ایک ایسی ڈسٹارشن پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کا درست ہونا ناممکن ہو جاتا ہے۔
جیسے کہا جاتا ہے کہ تم کسی کا دنیا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ اس سے پہلے تم اپنی آخرت نہ بگاڑ لو. یعنی دنیا میں تم کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس سے پہلے تمہاری اپنی آخرت بگاڑ کے ہی تم دنیا میں کسی اور کا کچھ بگاڑ سکتے ہو. دوسرا ایک اور بات جس کی طرف توجہ نہیں جاتی وہ یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے دنیا میں چینجز آتی گئیں تو باقی دنیا جو تھی وہ سوچ اور فکر میں آزاد ہوتی گئی. آج دیکھیں ہم سوشل میڈیا کے دور میں بیٹھے ہیں اور آزادی سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن جماعت احمدیہ میں وقت کے ساتھ ساتھ سوچ اور فکر پہ پابندی اور زیادہ بڑھائی جاتی رہی. یعنی آزادی ضمیر کو، فکر کو پوری طرح کچل دیا گیا. یعنی اگر آپ کچھ لکھیں، اگر آپ رائٹر ہیں تو پہلے آپ لکھنے کے بعد آپ ادھر اجازت لیں، اس کو پتہ نہیں شعبہ کون سے شعبے میں اشاعت میں بھجوائیں، وہاں سے جب تک اس کو اوکے نہ ہو تب تک آپ اس کو چھاپ نہیں سکتے، اور اگر آپ چھاپ لیں تو پھر آپ کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی کہ کوئی سٹال آپ کی کتاب کو نہیں رکھے گا اور آپ اس کو جماعت میں بیچ نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی ہر ایک قدم کے اوپر لوگوں کو جکڑنے کے لیے جو نئی سے نئی پابندیاں سوچی گئیں تو انہوں نے ہر جو صاحب فہم اور عقل رکھنے والے اور سوچ رکھنے والے لوگ تھے ان کو بیزار کر دیا ایسے نظام سے. جی بالکل، اسی لیے تو ایک غالباً حدیث ہے کہ ظلم روکنا جو ہے وہ مظلوم کی مدد کرنا اور ظالم کی مدد کرنا. تو کسی نے پوچھا کہ ظالم کی مدد کیسے ہوتی ہے، تو فرمایا کہنے والے نے، اگر یہ حدیث نہیں ہے تو مجھے اب یاد نہیں آ رہا، کہ اس نے کہا کہ اس کا ہاتھ روکنا، اس پہ بھی رحم ہے، ظالم پہ بھی رحم ہے. یہ تو آٹومیٹک ہے، ظلم تو کبھی دنیا میں چلا ہی نہیں ہے. جی محترم، آخر میں میرے ذہن میں جو ایک چیز آ رہی ہے کہ اب جو ڈیمیج ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر بچاؤ کی کوئی راہ باقی ہے تو وہ ایک واحد راہ باقی ہے. وہ واحد راہ ہے قوم یونس کی طرح اب یہ روئیں، گڑ گڑائیں خدا کے حضور، اور جن جن خاندانوں کی عزتیں لوٹی گئیں اور جن کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، جن کے ساتھ ناانصافیاں ہوئیں، جو بیچارے جو ہیں ان ناانصافیوں کے نتیجے میں ان کی نسلیں برباد ہو گئیں، ان سے معافی مانگے. یہ نظام، یہ خلافت جو ہے ان سے کھلے عام معافی مانگے، اور اگر کوئی تدارک کر سکتا ہے، تلافی کر سکتا ہے تو وہ تلافی کرے، اور اپنے یہ جو خزانے جو جمع کیے ہوئے ہیں ان کے منہ کھول دے، اور غریب لوگوں کو، مہاجروں کو جو بیچارے ادھر ادھر ملائیشیا میں اور تھائی لینڈ اور سری لنکا وغیرہ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان بیچاروں کی زندگی آسان کریں، ان کو ان کی منزل مقصود تک پہنچائیں جہاں انہیں پھنسا رکھا ہے. یہ ساری چیزیں خدا کے غضب کو بھڑکانے والی ہیں. یہ ساری جو ناانصافیاں اور یہ ظلم ہے یہ خدا کے غضب کو بھڑکانے والے ہیں. اگر ان کی سچے دل سے معافی مانگے نظام اور جماعت اور خلافت تو ہو سکتا ہے خدا کو رحم آ جائے اور وہ اس مشکل سے جس میں پھنس گئے ہیں اس سے بچنے کا کوئی راستہ سجھا دے. اس کو نظام نہ کہیں، اس کو ایک پیری فقیری کہیں، جس نے پرانی برادریاں ہماری توڑ کے، خاندان توڑ کے، ایک نئی برادری بنا کے ان کو مجبور کر کے ہجرت کروائی کہ پہلے قادیان آئیں پھر رب آئیں، اور کھڑا کے توڑ کے غلامانہ ذہنیت دے کے. قصور ہمارا اور ہمارے والدین کا ہے، ان کا قصور تو نہیں ہے. قصور جو ہے وہ ہمارا ہے، اور ابھی بھی اگر یہ نہ اٹھے لوگ تو قصور ان کا ہوگا. ہم تو آزاد ہو گئے مگر قصور ان کا ہوگا. تو ظالم جو ہے وہ تو ظلم نہیں کر سکتا جب اس کے پاس ریاست نہ ہو، اس کے پاس وہ زور نہ ہو. تو جو لوگ ہجرت کر کے رب آئے تھے وہ واپس چلے جاتے. تو قصور ہمارے آبا و اجداد کا ہے کہ وہ اس دھوکے میں کیوں آئے یا کیسے اس دھوکے میں رہے. حضرت عمر نے بالکل درست فرمایا تھا کہ لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو اپنا غلام بنا لیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں یہ ہے کہ ساری جو آپ کے لیے تعریف ہے وہ اطاعت اور غلامی میں ہے. اگر آپ اطاعت اور غلامی کرتے رہیں
اور باقی ہر لحاظ سے اپنے آپ کو اپنا مال، اپنی عزت، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وقت، سب کچھ ان کے حوالے کر دیں، تب تو ٹھیک ہے۔ ادروائز آپ نافرمان ہیں تو آپ باغی ہیں، تو آپ منافق ہیں۔ حالانکہ منافق وہ ہوتا ہے جو دل میں کچھ رکھے اور باہر کچھ ظاہر کرے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کے جو دل میں ہے وہی زبان پر ہے، تو ہم کیسے منافق ہو گئے؟ منافق کی تعریف تو کم از کم ان لوگوں کو صحیح سیکھ لینی چاہیے۔ جی بہت خوب، آپ نے یہ چند دن پہلے بھی ذکر کیا تھا پوائنٹ کا، اور یہ آپ نے اس کو بیان کیا، بڑی اچھی طرح آپ نے بیان کیا۔ یہی ایک راستہ یہی ہے، مگر بات تو وہی ہے نا کہ ظالم نے اپنے ہاتھ پاؤں زبان خود اپنی جکڑ لی ہے۔ وہ کس رنگ سے یہ آ سکتا ہے یہ کہنے کے لیے؟ اگر وہ کبھی عاجزی انکساری دکھاتا، اگر وہ کبھی غلطی تسلیم کرتا اپنے بزرگوں کی یا اپنی، اس خاندان نے تو مرزا غلام احمد سے لے کے آج تک کسی کی غلطی تسلیم ہی نہیں کی۔ وہ تو غلطی تسلیم کرنا، وہ تو معصوم انبیاء مانتے ہیں خلفاء کو، تو وہ اب غلطی کیسے تسلیم کرے گا؟ تو یہ مطلب کہ یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ دو تین راستے جو رہ گئے ہیں ان میں سے ایک راستہ یہ ہے، مگر یہ تو کوئی زندہ قوم کا ہوتا ہے نا، کسی انسان کا ہوتا ہے جو اپنے آپ کو انسان سمجھتا ہے۔ یہ مرزا مسرور سے اس چیز کی توقع رکھنا 1% ہے توقع کہ وہ اس پہ اتنا پریشر پڑے کہ اس کو کچھ حل کرو، مگر 1% سے زیادہ نہیں امید۔ جی بالکل، اب اگر اجازت ہو تو اس کو ریپ اپ کر لیں، اور اگر دوبارہ مجھے جو ہے وہ موقع دیں تو اس کے لیے کوئی موضوع کا جو ہے وہ نشاندہی کر دیں۔ صرف ہجرت وہاں سے قادیان سے ربوہ پاکستان میں ہجرت نہیں کروائی۔ اب جب خلیفہ انگلینڈ میں آئے تو انہوں نے سب کو یہ نہیں کہہ دیا علی اعلان کہ آپ لوگوں کے لیے سیاسی پناہ کے راستے کھلے ہیں، آپ باہر کے ملکوں میں لے آئیں۔ اور باہر کے ملکوں میں وہ لوگ بھی گئے جو بالکل ٹھیک ٹھاک وہاں پر رہتے تھے پاکستان میں، ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی ایشو نہیں تھے، نہ ہی فائنینشلی اور نہ ہی کسی قسم کا بھی ان کو کوئی ایشو نہیں تھا۔ صرف پاکستان کے خلاف اتنا کینہ اور بغض بھر کے اور خطبے دے کے اشتعال پیدا کر کے ان کو بھی مجبور کیا کہ وہ اپنا سارا مال و دولت جو ان سے بیچ کر دوسرے ممالک میں بھاگے آئے سیاسی پناہ کے لیے خلیفہ کی آواز پر۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے بہت ٹائم دیا اور بہت ہی دانش مندی کی باتیں بتائیں، اور بہت ہی باریک دکھتی رگوں کو پکڑا۔ تو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام بھی ضرور رکھیں گے، اور موضوع وغیرہ کیا ہے وہ پھر انشاءاللہ تعالی بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ تو فی الحال تو میں تہہ دل سے ذوق آگہی گروپ کی سبھی ایڈمنس کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اتنا وقت ہمیں دیا، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی بالکل، اگر مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ ریفیوجیز کے ساتھ، ان کو اگر جان کا خطرہ تھا تو ان کی جان کو اب خطرہ نہیں ہے، اور اگر وہ پیسے کمانے گئے تھے تو سوری، پھر وہ ریفیوجی نہیں تھے، تو اس لیے مجھے ان سے نہ کبھی ہمدردی رہی ہے اور نہ میرا خیال ہے کہ کبھی ہوگی۔ تو یہ ہے۔